آج ہمارے جیسے بھی آپ نے سنا 2 اسپیکر ہیں اس سیشن میں. ایک پہلی اسپیکر اس پورے پروگرام کی آرگنائز کرنے والی جن کی وجہ سے ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں, وہ آج آپ کے ساتھ کچھ اپنے خیال شیئر کریں گے. اور دوسرے اسپیکر پروفیسر محسن عثمانی صاحب ہیں. میرے خیال سے ہمارے پاس وقت کچھ لیٹ شاید شروع کر رہے ہیں, 10 منٹس لیٹ شروع کر رہے ہیں, تو لیکن کوشش اسپیکر کیونکہ 2 ہی ہیں تو اس لیے کوئی پریشر شاید نہیں ہے ہمارے پاس, تو 15-20 منٹ اگر لیے جائیں تو اس کے بعد تھوڑا ڈسکشن رہے گا, اور اس ڈسکشن میں آپ جو چیز چھوٹ جائے گی وہ کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے ڈسکشن میں بھی موقع اسپیکر کو ملتا ہے. تو اسپیکر کے وہ 15-20 منٹ ہی نہیں ہوتے ہیں, وہ ڈسکشن کا پیریڈ بھی اسپیکر کے پاس رہتا ہے بولنے کے لیے. تو میں پہلی اسپیکر ڈاکٹر نجم السحر سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا شروع کریں پروگرام. انگریزی میں لفظ فلاسفی رائج ہے. فلاسفی 2 یونانی الفاظ فلوس اور صوفیہ سے کا مرکب ہے. فلو کے معنی ہیں لو اینڈ صوفی کے معنی ہیں وزڈم یعنی حکمت و دانائی. اس طرح فلاسفی کے معنی حکمت و دانائی سے محبت کرنے کے ہوئے. حکمت یا وزڈم محض اکتساب کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی, اور نہ ہی حکمت علم یعنی نالج کا دوسرا نام ہے. البتہ حکمت میں علم بھی شامل ہے, اور علم کے مقابلے یہ نہایت ارفع و اعلیٰ شے ہے. فلسفہ کو تمام علوم کی ماں کہا گیا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ جدید دور کے تقریباً تمام علوم کا ماخذ ہم اسی میں تلاش کر سکتے ہیں. فلسفہ کسی بھی مسئلے کو تمام تر وسعت کے ساتھ سمجھنے میں مدد کرتا ہے. ایک جگہ فلسفے کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: Philosophy is a systematic inquiry about the ultimate realities in the universe. It is a search for a comprehensive view of nature. فلسفے کے ذریعے ہم فطرت کی کھوج کرتے ہیں, اور اسی کے ذریعے ہم کائنات کی حقیقتوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح فلاسفر یعنی فلسفی لغوی معنوں میں حکمت و دانائی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. فلسفی غور و فکر, تدبر اور عقلیت پسندی کی راہ اپناتا ہے. ڈکشنری میں فلاسفر کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: A wise person who is calm and rational, who lives a life for reason. اب ابھی ہم نے جو دیکھا کہ فلسفہ اور فلاسفر کی تعریفیں کس طرح کی گئی ہیں. یوں تو بہت سی تعریفیں ہیں, لیکن ہم نے محض کہ فلسفے کا اور فلاسفر کا جو مقصد و منصب ہے اس کو سمجھ میں آنے کے لیے ہم نے یہ بات کہی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد بلا شبہ ایک فلسفی تھے. مختلف علوم قدیم و جدید میں گہرے مطالعہ, حقائق زندگی کے وسیع تر مشاہدے, گہری سوجھ بوجھ, اعلیٰ فکر و تدبر کے باعث ان کی شخصیت میں فلسفیانہ عناصر پائے جاتے ہیں. یوں تو ان کا فلسفیانہ انداز فکر ان کی بیشتر تحریروں, تقریروں, دباچوں, مضامین و مقالات میں ظاہر ہوتا ہے, لیکن اس مقالے کی حد تک میں نے فلسفہ آزاد کو ترجمان القرآن میں ڈھونڈنے کی صحیح کی ہے. چونکہ میں نے فلسفہ آزاد کو ترجمان القرآن کے حوالے سے دیکھا ہے, لہٰذا یہ مناسب ہوگا کہ ترجمان القرآن کے بارے میں مختصراً بیان کیا جائے. ترجمان القرآن مولانا آزاد کا ایک علمی شاہکار ہے. مولانا آزاد کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی مذہبی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے مطالب و مفاہیم کو سمجھیں اور اس کو اس کی حقیقی شکل میں دیکھیں. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کو سہل اور آسان انداز میں ترجمہ کرنے کی شروعات کی, اور اس کے ساتھ تفسیر البیان کو بھی ترتیب دینا شروع کیا تاکہ قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے میں آسانی ہو. ترجمان القرآن کی اشاعت کے دوران انہیں جو مشکلات و آزمائشوں سے گزرنا پڑا, اس کا ایک سرسری جائزہ لینا مناسب ہوگا. مولانا آزاد نے 1915 میں قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کا کام نہایت توجہ اور انہماک سے شروع کر دیا تھا. 1916 عیسوی میں البلاغ میں جو اشتہار چھپا تھا, اس کے مطابق وہ پہلی منزل کا ترجمہ کر چکے تھے. 1916 میں جب انہیں رانچی میں نظر بند کر دیا گیا تو اس وقت تک وہ 8 پاروں کا ترجمہ اور سورہ نساء کی تفسیر مکمل کر چکے تھے. حکومت تلاشی کے دوران سارے مسودات اپنے قبضے میں لے لیے. مولانا نے اس امید کے ضبط شدہ مسودات واپس مل جائیں گے آگے سے کام شروع کیا, لیکن واپسی کے بار بار مطالبے اور یاد دہانیوں کے باوجود انہیں کامیابی نہ ملی. ناچار انہوں نے کام کو اثر نو شروع کیا. 1919 عیسوی میں کام جب کہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا, 1921 میں وہ پھر دوبارہ گرفتار کر لیے گئے اور پھر یہ اثاثہ حکومت کے قبضے میں چلا گیا. 15 ماہ بعد جب وہ رہا ہوئے تو انہیں چند منتشر کاغذات کے سوا کچھ نہ ملا.
یہ بہت بڑا المیہ ہے جسے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو محنت شاخہ کے ضائع ہونے کے عمل سے گزرے ہوں۔ مولانا آزاد نے اس کیفیت کا نقشہ یوں کھینچا ہے، آئی کوٹ، یہ میرے صبر و شکیب کے لیے زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی، لیکن میں نے کوشش کی کہ اس میں پورا اتروں۔ یہ سب سے زیادہ تلخ گھونٹ تھا جو جام حوادث نے میرے لبوں کو لگایا، لیکن میں نے بغیر کسی شکایت کے پی لیا۔ البتہ اسے انکار نہیں کرتا کہ اس کی تلخی آج تک گلوگیر ہے، آئی ایم کوٹ۔ ان پے در پہ المیوں کے باوجود مولانا نے حوصلہ و استقامت کا مظاہرہ کیا اور 1927 میں اس کام کو دوبارہ شروع کیا اور 1930 میں اس کام کو مکمل کیا۔ موجودہ صورت میں ترجمہ القرآن 18 پاروں پر مشتمل ہے۔ اشاعت ترجمہ القرآن کی اس مختصر سے تمہید کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ مولانا نے سورہ فاتحہ میں جو ترجمہ القرآن کی جلد اول ہے، خدا تعالیٰ کے تصور کو عالمی مذاہب کے حوالے سے نہایت تفصیل سے پیش کیا ہے۔ تو ان کا جو یہ تصور تھا صفات الہی کا، اس بارے میں میں نے ترجمہ القرآن سے ان کی جو تفصیل ہے اس کو مختصراً کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ خدا کا تصور ہمیشہ انسان کی روحانی و اخلاقی زندگی کا محور رہا ہے۔ مولانا نے اس تصور کو مختلف عہدوں اور قوموں کے حوالے سے تفصیل و تشریح کے ساتھ پیش کیا ہے، آئی کوٹ، انسانی دماغ کا سب سے زیادہ پرانا تصور جو خدامت کی تاریکی میں چمکتا ہے وہ توحید کا تصور ہے، یعنی صرف ایک اندیکھی اور اعلیٰ ہستی کا تصور جس نے انسان کو اور ان تمام چیزوں کو جنہیں وہ اپنے چاروں طرف دیکھ رہا تھا پیدا کیا، لیکن پھر اس کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس جگہ سے اس کے قدم بتدریج پیچھے ہٹنے لگے اور توحید کی جگہ آہستہ آہستہ اشراق اور تعدد الہ کا تصور پیدا ہونے لگا، یعنی اب ایک ہستی کے ساتھ جو سب سے بالا تر ہے دوسری قوتیں بھی شریک ہونے لگیں اور ایک معبود کی جگہ بہت سے معبودوں کی چوکھٹوں پر انسان کا سر جھک گیا، آئی ایم کوٹ، سورہ فاتحہ صفحہ نمبر 232۔ مولانا آزاد یہ نکتہ پیش کرتے ہیں کہ انسان کے نزدیک قدیم ترین خدا کا تصور تھا وہ توحید کا تھا۔ مختلف ادوار اور مختلف قوموں میں رائج خدائی تصور کے تعلق سے جو مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں اس پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دینی عقائد و تصورات کی تاریخ بحیثیت ایک مستقل شاخ علم 19ویں صدی کی پیداوار ہے، یعنی اسی دور میں دینی عقائد کی پیدائش اور ان کے نشوونما کی تاریخ کا علم مدون ہونے لگا۔ اس دور میں ایک عام نظریہ یہ تھا کہ خدا پرستی کی ابتدا نیچر میتھس سے ہوئی، یعنی مختلف مظاہر فطرت جیسے بارش، روشنی وغیرہ نے ایک مستقل دیوتا کی شکل اختیار کر لی۔ قدیم آریائی تصورات مظاہر فطرت کی پرستش پر مبنی تھے۔ امریکہ کے وحشی قبائل کی ذہنی تصورات کو فیٹش ورشپ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے اشیاء کی پرستش جن سے کسی جنی روح کی وابستگی یقین کی جاتی ہے۔ ایک اور نظریہ جو اسی زمانے میں رائج تھا وہ مینزم یعنی اجداد پرستی کا نظریہ تھا۔ اس نظریے کی بنیاد اس قیاس پر رکھی گئی تھی کہ انسان کو آباء و اجداد کی محبت و عظمت نے پہلے ان کو پرستش کی راہ دکھائی، پھر اسی پرستش نے قانون ارتقاء کے ماتحت ترقی کر کے خدا پرستی کی نوعیت پیدا کر لی۔ ہربرٹ اسپینسر کا پیش کردہ آسیوی نظریہ یعنی گوسٹ تھیوری نے 19ویں صدی کے آخر میں کافی مقبولیت حاصل کی۔ اس دور میں اینیمزم کا نظریہ بھی ابھرا۔ اینیمزم سے مقصود یہ ہے کہ انسان کے تصورات میں اس کے جسمانی زندگی کے علاوہ ایک مستقل روحانی زندگی کا تصور بھی پیدا ہو جائے۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں ایک اور نظریہ علمی حلقوں میں مشہور ہوا، وہ ٹوٹیمزم کا نظریہ تھا۔ ٹوٹیمزم سے مراد مختلف جانوروں اور اشیاء کے وہ انتصابات جو انسان کی ابتدائی قبائلی زندگی میں پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح جادو کے تصورات کا بھی ایک دور تھا جس نے آگے چل کر روحانی عقائد کی شکل اختیار کر لی۔ یہ تمام نظریات جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے مادی مذہب ارتقاء میٹریلسٹک ایولیوشن کی اصل پر مبنی تھے۔ ان سب کے اندر یہ بنیادی اصل کام کر رہی تھی کہ اجسام و مواد کی طرح انسان کا ذہنی عقیدہ بھی بتدریج نچلی کڑیوں سے ترقی کرتا ہوا اعلیٰ کڑیوں تک پہنچا ہے، اور خدا پرستی کے عقیدے میں توحید یعنی مونوتھیزم کا تصور ایک طول طویل سلسلہ ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ لیکن جدید تحقیقات اور ٹھوس و ناقابل انکار شواہد سے یہ ثابت ہو گیا کہ انسان میں عقیدہ توحید بعد کے زمانوں کی پیداوار نہیں بلکہ انسان کا اول ترین عقیدہ تھا۔ بقول مولانا آئی کوٹ، مظاہر فطرت کی پرستش، حیوانی انتصابات کے تصورات، اجداد پرستی کے رسوم اور جادو کے توہمات کی اشاعت سے پہلے بھی بہت پہلے جو تصور انسانی دل و دماغ کے افق پر طلوع ہوا تھا وہ ایک اعلیٰ ترین ہستی کی موجودگی کا بے لاگ تصور تھا، یعنی خدا کی ہستی کا توحیدی اعتقاد تھا۔ ترجمہ القرآن جلد اول صفحہ 242۔ اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا نے دنیا کی قدیم تہذیبوں کے دریافت شدہ آثار و خرائن کی روشنی میں
واضح کرتے ہیں کہ 8000 سال قبل مصر میں صرف ایک اوسائرس OSIRIS کی اندیکھی ہستی کا اتحاد پایا جاتا تھا۔ دجلہ و فرات کی وادیوں میں جب انسان نے پہلے خدا کو پکارا، وہ ایک اندیکھی ہستی تھی۔ ہندوستان میں موہنجودارو کے آثار سے حقیقت بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اس قدیم بستی کے باشندوں کا بنیادی تصور توحید الہی کا تصور تھا، اصنام پرستانہ تصور نہ تھا۔ وہ اپنے یگانہ خدا کو اون کے نام سے پکارتے تھے، جس کی مشابہت ہمیں سنسکرت کے لفظ اندوان میں مل جاتی ہے۔ اس یگانہ ہستی کی حکومت سب پر چھائی ہوئی ہے۔ طاقت کی تمام ہستیاں اسی کے ٹھہرائے ہوئے قانون کے ماتحت کام کر رہی ہیں۔ اس کی صفت ویدکن ہے، یعنی ایسی ہستی جس کی آنکھیں کبھی غافل نہیں ہو سکتی، جہاں ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں نظر آتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اسی طرح قدیم سامی تصور بھی اندیکھی ہستی کا تصور ہے۔ سامی ان قبائل کو کہتے ہیں جو صحرائے عرب سے نکلے اور پھر بتدریج مغربی ایشیا اور قریبی افریقہ کے تمام دور دراز حصوں تک پھیل گئے۔ ان تمام قوموں میں ایک انتہے خدا کی ہستی کا اتحاد موجود تھا، اور وہ الہ یا اللہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہی الہ ہے جس نے کہیں ایل کی صورت اختیار کی، کہیں الوہ کی اور کہیں الہیہ کی۔ غرض اس تمام بحث کے بعد وہ اس نظریے پر پہنچتے ہیں کہ انسان کی پہلی راہ ہدایت کی راہ تھی اور گمراہی بعد کو آئی۔ یعنی اس تمام بحث سے ان کا موتانا یہ مقصود ہے کہ جتنے بھی قومیں ہیں، ابتدائی انسان پہلے وحدانیت پر یقین رکھتا تھا، خدا کے تصور میں وحدت کا قائل تھا، اور بعد میں جو اشراق کا تصور، شرک کا تصور جو آیا ہے، وہ بعد کے انسانوں میں مختلف وجوہ کی بنا پر آیا ہے۔ خواص کے توحیدی تصور اور عوام کے اشراقی تصور کا میلان وقت کے ساتھ ساتھ اور مضبوط ہوتا گیا۔ یہ تسلیم کر لیا گیا، یعنی جب تک اس آخری مقام عرفان تک پہنچ نہ جائے، دیوتاؤں کی پرستش جاری رہنی چاہیے۔ ہندوستان میں جس تصور کو آریاؤں نے، مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ قرآن کے تصور الہی کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے کسی طرح کے اتحادی مفاہمت جاری نہیں رکھی، بلکہ قرآن تصور الہی کی بنیاد انسان کے عالمگیر وجدانی احساس پر رکھی۔ وہ یہ ہے کہ کائنات ہستی خود بخود پیدا نہیں ہو گئی، پیدا کی گئی ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ ایک سانع ہستی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی نبی ہیں جو ہم نے ابتدائی عہد کے قوموں میں مبعوث کیے۔ ہدایت ہمیشہ ایک ہی رہی، اور وہ ایمان اور عمل صالح کی دعوت کے سوا کچھ نہ تھی۔ مولانا آزاد کا عقیدہ تھا کہ خدا کے جتنے بھی پیغمبر پیدا ہوئے، خواہ وہ کسی زمانے اور کسی گوشے میں ہوئے ہوں، سب کی راہ ایک ہی تھی، اور سب خدا کے لیے ایک ہی عالمگیر قانون کی دعوت دینے، آپ سے بچنے کی تعلیم دی۔ سب کی تعلیم یہی تھی کہ خدا کا دین بچھڑے ہوئے انسانوں کو جمع کر دینے کے لیے ہے، الگ الگ کر دینے کے لیے نہیں۔ پس ایک پروردگار عالم کی بندگی و نیاز میں متحد ہو جاؤ، اور تفرقہ و مخاصمت کی جگہ باہمی محبت و ایک جہتی کی راہ اختیار کرو۔ مولانا آزاد اپنی بات کی دلیل کے لیے قرآن کی اس آیت کو پیش کرتے ہیں وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور دیکھو یہ تمہاری امت فی الحقیقت ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، پس میری عبودیت و نیاز میں تم سب ایک ہو جاؤ اور نافرمانی سے بچو۔ مولانا آزاد تمام انسانوں کی مساوات اور عالمگیر اخوت یعنی یونیورسل برادرہڈ پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا اعلان تھا کہ دنیا کے تمام انسان، چاہے وہ کسی گوشے، کسی قوم، کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ایک ہی رشتے عبودیت میں جکڑے ہوئے ہیں، اور یہی رشتہ ان میں آپسی اتحاد و بھائی چارگی کا موجب بننا چاہیے۔ اس بحث کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہدایت ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے، دین الہی کی اصل نوع انسانی کی اخوت و وحدت ہے، نہ کہ تفرقہ و منافرت۔ خدا کے جتنے بھی رسول دنیا میں آئے، سب نے یہی تعلیم دی کہ تم اصلاً ایک ہی امت ہو، اور تم سب کا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے۔ بس چاہیے کہ سب ایک پروردگار کی بندگی کریں اور ایک گھرانے کے بھائیوں کی طرح مل جل کر رہیں۔ عزیز حاضرین، ترجمہ القرآن کے مطالعے سے مولانا آزاد کی مذہبی فکر و تصورات کے کئی پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ وقت کی کمی کے باعث ان تمام پر بحث کرنا ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب یہ مقالہ اشاعت کے لیے جائے گا تو اس وقت اس سے کہیں زیادہ تصورات کو اس میں شامل کیے جائیں گے، لیکن اس سیمینار کی حد تک میں نے اپنے مقالے کو محدود رکھا ہے۔ اس مقالے میں ترجمہ قرآن سے اخذ کردہ مولانا آزاد کے فلسفے کے محض 2 یا 3 نکات کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مختصراً کہا جائے تو مولانا آزاد تمام مذاہب عالم کی بنیاد ایک ہی تصور یعنی تصور وحدت الہی پر یقین رکھتے ہیں۔
ان کا ماننا تھا کہ تمام داعیان مذہب نے ایک ہی بات کی تبلیغ کی کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں۔ وہ عالمی بھائی چارگی کے تصور کو پیش کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسان آپس میں بھائی ہیں اور اسی لیے ایک دوسرے سے نفرت و عداوت کو دور کر کے بھائی چارگی اور باہمی محبت سے رہیں۔ یہی وہ باتیں ہیں جن کی آج تمام دنیا کو ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج مذہب کے نام پر، ملک کے نام پر، نسل کے نام پر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ان بنیادوں پر اپنے آپ کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے واضح انداز میں ہدایت موجود ہے۔ مولانا آزاد کے فلسفے کو جو بلا شبہ انہوں نے قرآن Interesting philosophical presentation by Dr. Najm al-Faher. مولانا ابوالکلام آزاد جیسی شخصیت علم و فضل کی دنیا میں ان کا جو مقام ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، اس پر اظہار خیال علم و دانش کے اس ادارے میں اور اہل علم اور دانشوروں کے درمیان سعادت بھی ہے، خوبی ہے، قسمت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی ہے۔ مولانا آزاد پر یہ سیمینار کل سے جاری ہے۔ میری مجبوری اور محرومی کہ میں کل اس میں شریک نہیں تھا۔ ممکن ہے جو باتیں میں آج اس وقت آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں کل کہی گئی ہوں، لیکن بعض باتیں میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں مقررات القرآن، قرآن میں بہت سے مضامین بار بار آئے ہیں، اس لیے کہ ان کی کلیدی اور بنیادی اہمیت ہے تاکہ وہ ذہنوں میں راسخ ہو سکے وہ بات۔ اس لیے ممکن ہے اس کو ریپیٹیشن زیادہ نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ باتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارا موضوع ہے جو میں نے عالم دین اور شہ دماغ مفکر تھے۔ نصف صدی سے زیادہ گزرنے کے بعد ان کے نقوش فکر روشن سے روشن تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی علمی اور ادبی اور سیاسی شخصیت میں تاج محل کا حسن، لال قلعے کا شکوہ اور قطب مینار کی رفت نظر آتی ہے۔ ان کی علمی تصنیفات اور نگارشات میں کرنے کے لیے، سحر کرنے کے لیے وہ مشرق و مغرب کے نظریات میں ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ وہ خود مشرقی علوم کے ماہر تھے، لیکن انہوں نے سائنس اکیڈمی بھی قائم کی۔ ثقافت الہند کے نام سے بھی شائع ہوتا ہے، اور اس کے پہلے ٹیچر مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی تھے جو ندوۃ العلماء لکھنؤ کے فارغ تھے۔ عالمی پیمانے کے لیے ہندوستانی تہذیب و تمدن کے موضوع پر کتابیں بھی شائع کرتا ہے اور دنیا کے ممتاز اہل علم کو بھیجتا ہے، اور انہی کے کہنے سے ندوۃ العلماء سے نکلنے والے اردو مجلے الندوہ کی ادارت بھی قبول کی تھی۔ وہ ہندوستانی مسلمانین کو وقت کے تقاضے کے مطابق مفید سے مفید تر بنانا چاہتے ہیں۔ وہ قدیم فلسفے کی کتابوں کی جگہ پر جدید علوم اور سائنس کو مدارس کے نصاب میں داخل کرنا چاہتے تھے۔ ادارے کے طلباء فضیلت رکھتے ہیں۔ آپ کے علم و فکر کے پیشوا فلاسفہ یونان ہیں، جنہوں نے بہرحال دنیا کے آگے تجربے اور استقراء اور تاریخ کے طریقے تدریس پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں یہ کہنے کی جرات کروں کہ موجودہ دینی مدارس کے نصاب سے چند کتابوں کا علم حاصل ہو جاتا ہے اور علوم حاصل نہیں ہوتے، اور آپ جانتے ہیں کہ چند کتابوں کے علم حاصل کرنے میں اور نفس علم حاصل کرنے میں بڑا فرق ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس تبدیلی سے روز بروز تمام تر اعتماد کتابوں پر ہوتا گیا، اور وہ پچھلا طریقہ جو ملا کا تھا اور زبانی درس کا تھا ختم ہو گیا۔ دینی مدارس کے نصاب تعلیم میں بہت ساری خرابیاں تھیں۔ دینی مدارس کا پورے ملک میں جال تو ضرور پھیلا ہوا تھا، لیکن جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں وہ شروع پر اور شروع پر مشتمل ہوتی تھی، اور بڑے بڑے علم فن کی زندگی کتابوں کی تلخیص اور شرح نویسی پر ختم ہو رہی تھی۔ ماہرین فن مرا ہو رہے تھے۔ پورا ہندوستان ناقص اور غلط طریقہ تعلیم کی آماجگاہ تھا۔ اس اندھیرے میں علامہ شبلی اور مولانا ابوالکلام آزاد نے روشنی کی کرن پیدا کی۔ حال یہ تھا کہ ان مدرسوں میں 13-14 سال ہی عربی زبان کی چند سطریں لکھنے سے بھی قاصر رہتا تھا۔ عربی زبان و ادب کا ذوق نایاب تھا۔ اس صورتحال کا اندازہ مولانا ابوالکلام آزاد کی اس تحریر سے پڑھتے ہیں، اور 10 سطریں عربی کی صلاحیت کے ساتھ نہیں لکھ سکتے، اور اگر لکھیں گے جو ہندوستان میں پیدا ہوا، ضرورت ہے کہ عربی تعلیم کی نیو نئے سرے سے قائم کی جائے۔ بہترین کتابیں موجود ہیں، بہترین مواد موجود ہے کہ عربی ادب جن کا شمار درس میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی علمی اور تعلیمی رہنمائی خاص طور پر نصاب تعلیم سے متعلق مولانا کے نظریات میں معقولات کے تحت
منطق و فلسفے کی جو بے شمار کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، مولانا کے نزدیک وہ سب بے وقت کی راگنی اور دقیانوسی کتابیں ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں آج 1947 میں جن چیزوں کو ہم معقولات کے نام سے ان پر پھیلے ہوئے ہیں، ایک نئے انقلاب کا راول دستہ بن جاتے ہیں۔ وہ نبوت کے چشمہ حیواں سے پانی لیتے ہیں اور بقول مولانا ابوالحسن علی ندوی زندگی کے کشتزاروں میں ڈالتی خبر ان مدارس کے فارغ علماء دین کو نہیں ہے۔ دنیا کے تمام علمی و تحقیقی ادارے اسی کشتزار کی حقیقت و ماہیت پر کام کرنے کے سوا اور کیا ہیں؟ نیچرل سائنس ہو یا سوشل سائنس، آرٹ ہو یا لسانیات، علم کی وہ تمام اقسام و فکری توانائی اور قوت صرف کر ڈالتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان کشتزاروں کا علم دینی مدارس کے فارغین کو نہیں ہوتا ہے۔ مولانا ابوالحسن ندوی کا وقت کا مقام بتاتے ہوئے تاریخی جملہ کہا تھا کہ دینی مدرسوں کا طالب علم وہ ہے جو نبوت کے چشمہ حیواں سے پانی لیتا ہے، اور واقفیت کی وجہ سے مدرسے کا طالب علم وہ کردار ادا نہیں کر سکتا ہے جو اسے ادا کرنا چاہیے۔ مولانا شبلی تعلیم و تربیت کے لیے جو پیغام دیا تھا اگرچہ وہ بڑی اہمیت کا حامل تھا، لیکن جس طرح سے بہت سے پیغمبروں کی بات ان کی امت نے نہیں مانی، مولانا آزاد کی بھی ابرا کی دور افتادہ آواز تھی۔ مولانا نے ناقابل تقسیم اظہار کیا ہے۔ مولانا کی دوررس نگاہ میں ہندوستان کا درخشاں مستقبل تھا، اور انہوں نے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اس کا اظہار کیا۔ اسلام کی 1300 برس کی شاندار روایتیں میرے ورثے میں آئی ہیں، میں تیار نہیں کہ تعلیم، اسلام کی تاریخ، اسلام کی علوم و فنون، اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ۔ ایک اور احساس بھی رکھتا ہوں، اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی، وہ اسلام میں میری رہنمائی کرتی ہے۔ میں فخر کے جس کے بغیر اس کی عظمت کا ہیکل ادھورا رہ جاتا ہے، میں اس کی تحقیق کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ خود بات آزاد مرتبہ سورش کاشمیری۔ یہ واقعہ ہے کہ مولانا کے وسیع تر ذہن اور تجزیے پر مبنی ہے۔ آج کے حالات میں ایک محب وطن مسلمان کا جو مسلمانوں کے خلاف جو متعصبانہ رویہ برادران وطن کے ایک چھوٹے سے طبقے کا ہے وہ معلوم ہے، لیکن یہ بھی ہماری تعلیم یافتہ شہری اور اپنے مذہب پر عامل اور محب وطن ہونا چاہیے۔ اسے اپنی اخلاقی بلندی کا نقش دوسروں مولانا کو جو طویل اقتباسوں پر نقل کیا گیا ہے وہ صحیح ترین رہنمائی ہے جو اسلام کے صحیح مطالعے پر مبنی ہے۔ اس میں دیر سویر باہمی رواداری کی فضا عام ہوگی اور کدورتوں کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر ہندوستان کی ہمجہت ترقی ممکن نہیں۔ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد and I invite Professor Jubeda Habib Madam. She will be speaking on the importance of Maulana Azad's educational thought in the present scenario. This is a very important presentation, so let us critically look at this presentation and try to learn from this presentation. So I now request Madam Professor Jubeda. اسٹوڈنٹس میں لڑکیوں کی تعداد دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری لڑکیاں بھی اب لڑکوں کے برابر بیٹھی ہوئی اس جلسے کو۔ میں کل صبح سے ہی تمام پروگرام کے تمام مقررین کو سن رہی ہوں اور اس جلسے کو دیکھ رہی ہوں اور تمام انتظامات کا مشاہدہ کر رہی ہوں۔ اور سب سے پہلے تو میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو اور اس جلسے کی جو روح رواں ہیں محترمہ ڈاکٹر نجم السحر صاحبہ اور ان کے تمام شرکائے انتظام کو مبارکباد دیتی ہوں اس خوبصورت تقریب کا انعقاد کرنے کے لیے۔ کتنی خوش اسلوبی سے وہ اپنے طلباء سے کام لے رہی ہیں، ان کا ایکسپوجر کر رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ان کی نظر اور اس ادارے کی نظر ایک شعر کرتی ہوں۔ یہ مہر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، یہ مہر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا مقالہ شروع کروں، حکومت ہند جس نے کہ 3 سال پہلے مولانا آزاد کے
یوم پیدائش کو نیشنل ڈے کی طرح نیشنل تعلیمی یا نیشنل ایجوکیشنل ڈے کی طرح منسوب کیا اور اس کا موقع دیا کہ آج ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں، تو حکومت ہند کے لیے سب سے پہلے کہ ایک شعر عرض کروں گی۔ جب سال بہت گزرے تب جا کے خیال آیا، جب سال بہت گزرے تب جا کے خیال آیا، جب سال بہت گزرے تب جا کے خیال آیا، تربت ہے کہاں اس کی، مدفن ہے کہاں اس کا، اب اپنے سخن پرور ذہنوں میں سوال آیا۔ میرا جو مقالے کا عنوان ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلیمی افکار کی اہمیت یا معنویت جدید دور کے تناظر میں۔ چونکہ ابھی ایک اسپیکر نہیں آئے ہیں تو میں اس کا فائدہ اٹھا کے آرام سے پڑھوں یا جلدی جلدی پڑھ دوں؟ کسی شخص کی عظمت اور مرتبے کا تعین اس کی زندگی کے کسی ایک پہلو کی کارکردگی کے پیش نظر نہیں کیا جا سکتا، اور انسانی زندگی کی ارتقاء کے تاریخی تسلسل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ زندگی کو مجموعی حیثیت سے دیکھ کر ہی اس کے فروغ کی جدوجہد کی جائے، کیونکہ سماج افراد کا ہی گروہ ہے، اور اگر سماج کی ترقی ٹکڑوں میں بانٹ کر نہیں کی جا سکتی تو انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ارتقاء الگ الگ کیسے ممکن ہے؟ آزاد ہندوستان کے تعلیمی پالیسی کے میر کارواں مولانا ابوالکلام آزاد اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کی عظمت کی بقا کے لیے صرف کیا۔ دراصل وہ ہمہ گیر صلاحیتوں کے مالک تھے، بیک وقت ادیب، مفکر، سیاستداں، ماہر تعلیم، صحافی اور تحریک آزادی کے ایک مستعد سپاہی تھے۔ ان کی شخصیت کے گوناگوں پہلو ان کی ممتاز صلاحیتوں کا صرف تعارف ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اس صدی کے علمی، ادبی، صحافتی اور سیاسی تاریخ کا ایک اہم باب ہیں، جس کی شمولیت کے بغیر اس صدی کے ارتقائی تسلسل کا کوئی قابل ذکر دستاویز تیار ہی نہیں ہو سکتا۔ مولانا آزاد نے دینی تعلیمی ماحول میں پرورش پائی اور مشرقی علوم کا گہرا مطالعہ کیا، جس کا اثر ان کے فکر و عمل پر واضح منعکس ہوتا ہے۔ خواہ وہ سیاست کا میدان ہو، صحافت ہو، ادب ہو، تعلیم ہو، انہوں نے مشرقیت کا دامن نہیں چھوڑا، اور یہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے جو انہیں ایک الگ اور منفرد مقام پر کھڑا کرتی ہے۔ ایک ایسی بلند پائے شخصیت کے کارہائے نمایاں کے تذکرے کے لیے دفتر درکار ہے۔ بہرحال یہاں صرف جدید دور کے تناظر میں مولانا آزاد کے تعلیمی نظریات کی معنویت پر اپنا مطمع نظر پیش کروں گی، جو ان کے تقاریر، خطابات اور خطوط و مقالات سے انفر یا اخذ کیے گئے ہیں۔ مولانا آزاد ہندوستان کی حکومت میں تقریباً 12 سال تک وزیر تعلیم کے منصب پر قائم رہے، اور اپنی منصبی ذمہ داریوں کے دوران مختلف سرکاری مجالس اور کانفرنسوں میں تعلیمی مسائل سے متعلق اپنے نظریات و خیالات کا اظہار کرتے رہے، جو ملک کی قومی تعلیمی پالیسی کی تشکیل کے لیے صرف اہم ہی نہیں تھے بلکہ آزاد ہندوستان کے تعلیمی پالیسی کے ستون بنے۔ اپنے وزارت کے دوران آزاد ہندوستان کے تعلیمی نظام و معیار کے تجزیے اور ترقی کی غرض سے 1948 میں یونیورسٹی ایجوکیشن کمیشن اور 1952 میں سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن قائم کیا۔ اس کے علاوہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، سائنس انڈسٹریل ایجوکیشن، ایگریکلچر ایجوکیشن اور سوشل سائنس ایجوکیشن سے متعلق تحقیقی کام کے فروغ کے لیے الگ الگ ادارے بھی مولانا آزاد کے دور وزارت میں قائم ہوئے۔ یو جی سی کا قیام بھی مولانا آزاد کے سرپرستی میں ہی عمل میں آیا، جو اعلیٰ تعلیم کی ترویج و ترقی کے لیے مستقل فعال ادارہ ہے۔ ان خطوط میں جہاں مولانا آزاد نے متنوع قسم کے علمی، ادبی، مذہبی، تاریخی، سیاسی و سماجی موضوعات پر نہایت عالمانہ و فلسفیانہ گفتگو کی ہے، وہیں تعلیم و تربیت سے متعلق موضوعات پر بھی خامہ فرسائی کی ہے، جن کے مطالعے سے آپ کی تعلیمی فکر و بصیرت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد تعلیمی فلسفہ میں غلام سیدین لکھتے ہیں، معلم اور ماہر تعلیم کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
ایک تو وہ لوگ جو تعلیم کے اصولوں اور نظریوں کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں اور اسکولوں اور کالجوں میں اس کا عملی تجربہ حاصل کرتے ہیں، ان کو تعلیم کا فنی ماہر سمجھا جا سکتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو قدرت نے ایک خلاق ذہن دیا، جو فلسفہ، مذہب، سیاست پر اپنی نظر رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ زندگی اور اس کے امکانات کی نبض پر رہتی ہے۔ یہ لوگ زندگی کو نئی قدروں اور نئی سمتوں سے روشناس کرتے ہیں اور تعلیم ان کے حصول کے لیے ایک ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں زندگی کی ایک حسین اور واضح تصویر ہوتی ہے، ماضی کی بنیادوں پر قائم، حال کے تقاضوں سے آشنا اور مستقبل کے نگران، جس میں ان کا تخیل دلکش رنگ بھرتا ہے، اور کبھی کبھی ان کو یہ سعادت بھی نصیب ہوتی ہے کہ وہ اسے عمل میں لانے کے لیے جدوجہد کریں۔ مولانا آزاد کا شمار انہی اثر آفرین معلموں میں ہے۔ ان کی ساری زندگی شاید 13-14 سال کی عمر سے ہی اسی تعلیمی جدوجہد میں، یعنی دلوں اور دماغوں کو بنانے میں گزری۔ اس خواب کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے لیے کیا کچھ نہیں دیا، اپنے علم و فضل کی گہرائی، اپنی مذہبی فلسفیانہ نظر، اپنی سیرت کی بلندی اور وقار، اپنی سیاسی سوجھ بوجھ، اپنی حق پرستی اور انصاف پرستی، اپنی خدمت اور ایثار، اپنی انسان دوستی، اپنی خرد کی تمکین اور اپنے عشق کا حوصلہ، اور اس کے ساتھ ان تمام ساز و سامان کے ساتھ فخر کا علم ہاتھ میں لیے اپنی زندگی کا شاندار جہاد شروع کیا، جس کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا بہتر افراد کی تربیت، جن کی ذات میں بلند نظری، جرأت، رواداری اور دیانت داری کے چراغ روشن ہوں، اور ان کے ذریعے اور ان کی خاطر ایک بہتر سماج کی تشکیل ہو جس میں انصاف، محبت، فراخ دلی اور معقولیت پسندی کی کار فرمائی ہو۔ ہمایوں کبیر نے اپنی کتاب ہندوستان میں تعلیم، ایجوکیشن ان انڈیا کے انتصاب میں لکھا ہے کہ ابوالکلام آزاد نے گاندھی اور ٹیگور کے ساتھ ہمارے قومی نظام تعلیم کی تشکیل میں اہم حصہ ادا کیا۔ مولانا ابتدا ہی سے تعلیمی نظام کی درستگی اور خاص کر تعلیمی فلسفے کی تشکیل کے لیے کوشاں رہے۔ تبرکات آزاد مکاتیب کا پہلا مجموعے میں مولانا نے رانچی میں نظر بندی کے زمانے میں 1919 میں مولوی محی الدین احمد قصوری کے نام خط میں نصاب تعلیم کے متعلق چند امور کے عنوان سے ایک مفصل خط لکھا ہے، جس میں اس بات کا بھی ذکر آتا ہے کہ مولانا آزاد کلکتہ سے جلا وطن ہو کر 1916 میں رانچی پہنچے تھے تو وہاں انہیں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے رانچی میں ایک درسگاہ بھی قائم کر دی تھی۔ مولانا تعلیمی میدان میں عملی تجربہ بھی رکھتے تھے اور اسی کی روشنی میں نصاب تعلیم پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ اس خط سے ایک اور انکشاف یہ بھی ہوتا ہے کہ مولانا آزاد نے ڈائریکٹر بنگال کی ایما پر مدرسہ عالیہ کلکتہ کے لیے نظام تعلیم پر ایک مسودہ تیار کیا تھا۔ نظر بندی کی وجہ سے کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کر سکے، اسی لیے مراسلت کے ذریعے جدید نقشہ نصاب مرتب کر کے بھیج دیا، جو تشریحات سمیت 200 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے، جو کہ ایک پوری کتاب ہو سکتی تھی، لیکن مولانا نے اپنے پاس اس کی کوئی نقل نہیں رکھی۔ محققین کے لیے یہ ایک اہم اشارہ ہے کہ ڈائریکٹر بنگال کے دفتر سے 1918 کے پرانے ریکارڈز کی تحقیق کر کے اس بیش بہا تحریر کو نکالا جا سکتا ہے۔ مولانا آزاد تعلیمی موضوع پر ایک کتاب لکھنے کا بھی منصوبہ رکھتے تھے۔ اس خط میں مولانا آگے لکھتے ہیں کہ آج تک مصلحین نظام تعلیم نے جس قدر بھی کوششیں کی ناکام رہیں۔ اس کے اسباب متعدد ہیں۔ ان اسباب کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ ساری بحثیں نوٹس میں لکھ چکا ہوں۔ مشرح اب چاہتا ہوں کہ صرف مسئلہ تعلیم اسلامیہ میں اسلامیہ کی تاریخ و تنزل و ترک، اصلاح و نصاب ہائے تعلیم جماعت مختلفہ پر ایک مستقل کتاب لکھوں۔ اقتباس ختم۔ نصاب تعلیم کے تحت مولانا آزاد نے جن امور کو پیش کیا ہے اس کے چند اہم نکات پیش کرتی ہوں۔ اقتباس: اس نصاب تعلیم کی کل مدت 16 سال ہے، جس میں مکتب کلاس کے 3 سال بھی شامل ہیں۔ ان کو خارج کر دیا جائے تو 13 سال باقی رہ جاتے ہیں، جو BA کی مدت تعلیم و تکمیل کے مقابلے میں کسی طرح گراں نہیں۔ تعلیم 2 ٹکڑوں میں منقسم ہے، جونیئر کلاس اور سینئر کلاس۔ جونیئر کی مدت 8 سال کی ہے، جس میں مکتب کی ابتدائی تعلیم بھی شامل ہے۔ عام طور پر یونیورسٹیوں نے مکتب کی تعلیم کے لیے 3 سال رکھے ہیں، ہم نے صرف 2 سال رکھے ہیں، اور مدرسہ رانچی کے تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ پوری طرح سے کافی ہیں۔
یونیورسٹی کے جدید قواعد کی رو سے 16 سال کی عمر سے پہلے میٹریکولیشن کا امتحان دیا نہیں جا سکتا۔ اگر بچے نے 5 سال کی عمر میں تعلیم شروع کی تو اس درجے کی تعلیم سے 13 سال کی عمر میں فارغ ہو سکتا ہے، اور 2 سال درمیان میں ناکامی وغیرہ کے لیے رکھ لیے جائیں اور 5 کی جگہ آغاز تعلیم کو 6 مان لیجئے، جب بھی 16 سال کی عمر میں اس سے فارغ ہو جائے گا۔ اقتباس ختم۔ مولانا آزاد نے مدت تعلیم کے تعین میں سلو لرنرز کا بھی خیال رکھا ہے، کیونکہ سبھی طلباء کی ذہنی لیاقتیں اور سیکھنے کی صلاحیتیں یکساں نہیں ہوتیں۔ آگے نصاب میں کن کن سبجیکٹس کو کس کس لیول پر رکھنا چاہیے، اس پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جونیئر کلاس کے 8 سال میں 5ویں سال سے انگریزی زبان دانی شروع ہو جاتی ہے، اور حساب، جغرافیۂ عام، جغرافیۂ ہند، تاریخ اسلام، مبادیات سائنس اس کے برابر اور بعض حالتوں میں اس سے زیادہ، جس قدر سرکاری مڈل انگلش کورس میں ہوتا ہے، گویا انگریزی، حساب، تاریخ وغیرہ کی جس قدر استعداد مڈل پاس کو ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ اس جونیئر کلاس کے تعلیم یافتہ کو ہوگی۔ اقتباس ختم۔ اور آگے سینئر کلاس کی تفصیل لکھتے ہیں، سینئر کلاس میں یعنی جماعت ثانیہ صرف علوم کی جماعت ہے، مبادیات اور علوم عالیہ سب جماعت اولیٰ میں ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس کے 6 سال ہیں اور 4 ابتدائی سالوں میں انگریزی کا سلسلہ جاری رہے گا، بقیہ 2 سالوں میں انگریزی نہیں۔ انگریزی کے متعلق یہ اصل ملحوظ رہے کہ ایک انٹرنس پاس کی زباندانی تک کی استعداد لازمی طور پر حاصل ہو جائے۔ جس کو مزید انگریزی کا شوق ہو وہ جماعت ثانیہ کے 6 سال ختم کر کے درجہ تکمیل بریکٹ میں ہے MA میں انگریزی علم و ادب کا مضمون لے سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ استعداد پیدا کر لے سکتا ہے۔ اقتباس ختم۔ مولانا آزاد کے تعلیمی تصورات کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ روایتی اور مذہبی تعلیم اور جدید سائنسی علوم اور عصری تعلیم کا امتزاج ہے۔ جہاں وہ جونیئر کلاس کی سطح پر انگریزی، حساب، جغرافیہ، مبادیات سائنس اور تاریخ ہند کو ضروری قرار دیتے ہیں، وہیں تاریخ اسلام، کامل ترجمۃ القرآن، سیرت نبوی اور اردو شرح تہذیب وغیرہ کو شامل کرتے ہیں۔ مولانا آزاد کے ان نظریات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا گریجویٹ تیار کرنا چاہتے تھے جو جدید سائنسی علوم و دیگر عصری علوم سے بھی واقفیت رکھتا ہو اور مذہب سے بھی بے بہرا نہ ہو۔ آزادی سے پہلے ہماری تعلیم مشرقی و مغربی 2 الگ الگ خانوں میں بٹی ہوئی تھی، جن میں عملاً ایک کو اعلیٰ اور دوسرے کو ادنیٰ، یا ایک کو مفید اور دوسرے کو غیر مفید یا بے ضرورت خیال کیا جاتا تھا۔ مولانا کے نزدیک یہ تقسیم ایک غیر ملکی حکومت کی غرضمندانہ حکمت عملی کا نتیجہ تھی، اس لیے وہ اسے ختم کر کے سائنسی علوم اور مذہبی و روایتی علوم کے امتزاج سے ایک نیا نصاب تیار کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت جو 2 تعلیمی نظام رائج تھے ان میں مغربی طرز تعلیم میں طالب علم اپنے مذہب سے دور ہوتا جا رہا تھا، جس کے نتیجے میں اخلاقی اقدار اور مشرقی تہذیب زوال پذیر ہوتی جا رہی تھی، اور دوسری طرف دینی مدارس میں صرف مذہبی تعلیم دی جا رہی تھی جو بدلتے حالات کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ مولانا آزاد عصری علوم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم کو ضروری قرار دیتے ہیں، کیونکہ مذہب ہی انسان میں زندگی کا سلیقہ و اعتدال پیدا کرتا ہے اور انسانی قدروں کا پابند بناتا ہے۔ غبار خاطر میں مولانا آزاد انسانی زندگی میں مذہب کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بہرحال زندگی کی دشواریوں میں مذہب کی تسکین صرف ایک سلبی تسکین نہیں ہوتی بلکہ ایجابی تسکین ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں اعمال کے اخلاقی اقدار، مورل ویلیوز کا یقین دلاتا ہے، اور یہی یقین جس کی روشنی کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتی۔ اقتباس ختم۔ مولانا آزاد صرف سائنسی علوم کی مادی افادیت کو فرد کے ارتقاء کے لیے ناکافی سمجھتے ہیں۔